بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اور اس کے بندے۔ ایک بادشاہ کا قیمتی موتی گم ہو گیا۔ اس نے اعلان کیا کہ جو اسے ڈھونڈ لائے گا اسے انعام سے نوازا جائے گا۔ سارے درباری سردار اور معززین تلاش میں لگ پڑے۔ 2 دن کی جان مار تلاش کے بعد ایک درباری کو وہ موتی مل گیا، جبکہ باقی اپنی تمام تر کوشش کے باوجود ناکام رہے۔ بادشاہ نے ڈھونڈنے والے کو حسب وعدہ تمام انعامات سے نوازا اور اس کی محنت کی تعریف کی۔ اس کے بعد بادشاہ دوسرے درباریوں کی طرف متوجہ ہوا اور ان کی محنت پر ان کے لیے خیر کے کلمات کہے، اور پھر ان کو بھی انعامات دیے۔ یہ منظر دیکھ کر اس درباری کو کہے کہ جیسے وہ موتی ملا تھا کچھ اچھا نہیں لگا، اور اس کے چہرے پر کبیدگی کے آثار نظر آنے لگے۔ بادشاہ جو یہ سب محسوس کر رہا تھا وہ اس درباری کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے کہا کہ میں نے موتی ڈھونڈنے والے سے جو وعدہ کیا تھا اس کے مطابق تمہیں نواز دیا، اور اس میں کمی کوئی نہیں کی۔ پھر میں صحیح والوں کی طرف متوجہ ہوا اور ان کو نوازا اور تیرے حق میں سے کم کر کے نہیں دیا، بلکہ اپنے خزانے سے دیا۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ کوشش کر کے بھی جن کو نہ ملا ان کو محروم کر دوں گا۔ موتی ایک تھا اور ایک کو ہی ملنا تھا، مگر صحیح کرنے والے بہت تھے۔ پانے والے کو پانے کا صلہ مل گیا اور صحیح والوں کو ان کے خلوص کا صلہ ملا۔ مگر اے شخص، میں تیرے چہرے پہ ناگوری کے آثار دیکھتا ہوں، گویا کہ تو میرے فیصلے میں ہی بے انصافی دیکھتا ہے۔ تو میرے عطا کو اپنے احسان سے کم سمجھتا ہے اور مجھے اپنے احسان کے تابع رکھ کر مجھ سے اپنی مرضی کے فیصلے کرانا چاہتا ہے۔ تو چاہتا ہے کہ میں سب کو محروم رکھوں، کیونکہ اس میں تیری رضا ہے۔ جہاں تک تیرے احسان کا تعلق ہے تو اس کی اہمیت میرے نزدیک بس اتنی ساری ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے موتی کو فرش پر بٹ کر ٹکڑے کر دیا اور اپنا خطاب جاری رکھا، میرے خزانے ایسے موتیوں سے بھرے پڑے ہیں، پا کر احسان جلانے والوں کی نسبت نہ پا کر پچھتاوے کا احساس رکھنے والے مجھے زیادہ عزیز ہیں، کیونکہ پچھتاوا انکساری پیدا کرتا ہے اور احسان تکبر پیدا کرتا ہے، اور کسی بادشاہ کے دربار میں کسی متکبر کی کوئی جگہ نہیں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اس درباری کو اپنے مجلس سے نکال دیا
ہمیں اپنی بخشش پر نظر رکھنے چاہیے، نہ کہ اپنی چند مقصدوں کی عوض اللہ کے عطا پر قدغن لگانی چاہیے کہ وہ جس پر بھی فضل کرے ہماری مرضی پوچھ کر کرے۔ ہمیں کبھی بھی اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان نہیں آنا چاہیے، چاہے وہ گناہگار بندہ ہے کیوں نہ ہو۔